کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس حصہ طیبہ کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو قرآنی تعلیمات پر عمل کر کے کفر کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت اپنے نزدیک جو پسندیدہ مذہب ہے اس کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ فقط اسلام ہی ہے۔ اللہ نے جس دین کو قبول فرمانا ہے فرمایا وہ اسلام ہے۔ تو ہم لوگ اللہ کے فضل سے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ شکر ہے خدا تعالیٰ کا کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ الحمدللہ ہمارا مذہب وہ مذہب ہے جس کو رب ذوالجلال پسند فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اسلام ایک وسیع مذہب ہے، وسعت رکھنے والا مذہب ہے۔ یہ جو کفر کہتے ہیں نا، کافر کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اسلام بڑا تنگ نظر ہے۔ حقیقت میں وہ خود تنگ نظر بھی ہے اور کم عقل بھی ہے۔ بھلا وہ مذہب کیسے تنگ نظر ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کا خدا رب العالمین ہو اور اس کا رسول رحمت للعالمین ہو؟ اللہ، وہ مذہب کیسے تنگ نظر ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے جناب تنگی والا دین ہو سکتا ہے کہ جس مذہب کے اندر خدا بھی رب العالمین ہے؟ یعنی جس مذہب کے اندر صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ رب المؤمنین، کہ وہ جناب صرف مومنوں کا رب ہے، اور رسول کی باری آئے تو صرف یہ نہیں فرمایا کہ رحمت للمؤمنین، کہ صرف مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا نا، دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جس کے اندر خدا رب العالمین ہے اور نبی رحمت للعالمین ہے۔ تو لہذا مذہب اسلام بڑا وسیع ہے۔ اگر کسی کو وسعت نظر نہیں آتی، سورج نکلا ہو اور اندھا کہے کہ جناب سورج نہیں نکلا، تو پھر قصور اس کی نگاہ کا ہے، سورج کا تھوڑی قصور ہے، وہ تو نکلا ہوا ہے۔ تو لہذا اس بنا پر اسلام ایک وسیع ظرف، ایک وسیع مذہب ہے جس کے اندر ہر طبقے کے حقوق مہیا کیے گئے ہیں۔ اس بنا پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین قبول کرے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کے علاوہ کسی کا دین قبول فرمائے گا ہی نہیں۔ دین صرف اسی کا قبول ہوگا جس کا دین اسلام ہوگا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ لَقَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى مِثْلِ الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا إِلَّا هَالِكٌ، آپ نے فرمایا کہ میں جو تم میں دین چھوڑ کر جا رہا ہوں نا، اس دین کی شان یہ ہے کہ اس کی رات ایسے ہی روشن ہے جیسے اس کا دن روشن ہے۔ فرمایا اس دین کے اندر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا اس دین کی رات بھی بالکل ویسے ہی روشن ہوتی ہے جیسے اس دین کا دن روشن ہوتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس دین سے وہی منہ موڑے گا جو اپنی تباہی بربادی چاہتا ہوگا، جو اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہوگا وہی اس دین سے منہ موڑے گا، وگرنہ جو کامیابی چاہتا ہوگا فرمایا وہ تو اس دین کو اپنے سینے سے لگائے گا۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا دین دے کر جا رہا ہوں کہ جس میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ جناب یہ مسئلہ ہمارے دین میں نہیں ہے، اچھا جی فلاں مذہب سے لے لو، فلاں دین سے لے لو۔ فرمایا نا، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی ہم نے بیان کر دی ہے۔ بھلا وہ محبوب دین کے اندر کوئی بات پوشیدہ رکھتے کہ جو جناب تمام لوگوں کے دلوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اتنا نوازا
کہ جناب وہ اپنے غلاموں کے دلوں کے احوال سے بھی واقف ہو، بلا وہ کوئی مسئلہ ادھورا چھوڑ کر جاتے، سارا دین بیان کر کے گئے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت عمیر یہ ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، بدر کی جنگ ہوئی نا، اس کے بعد کا یہ واقعہ تھا۔ صفوان بن امیہ اور حضرت عمیر جو ابھی ایمان نہیں لے کر آئے تھے، یا اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمیر نے کہا کہ یار جب سے ہمارے سردار مرے ہیں نا، اس کے بعد سے نا بس زندگی بے مزہ ہو گئی ہے، کہ مزہ نہیں آتا۔ اگر میرے بس میں ہوتا نا، میرے گھر والوں کی کوئی رکھوالی کرنے والا ہوتا، ان کی کفالت کرنے والا ہوتا، تو معاذ اللہ میں جا کر محمد کو قتل کر دیتا، اپنا بدلہ لے لیتا۔ یہاں تک انہوں نے سوچا۔ صفوان اس انتظار میں بیٹھا تھا، اس نے کہا یار پریشان نہ ہو، تیرے گھر والوں کی دیکھ بھال میں ایسے ہی کروں گا جیسے اپنے بچوں کی کرتا ہوں، تیرے گھر والوں کا سارا خیال میں رکھوں گا، تجھے پیسے بھی دیتا ہوں، جا تو یہ کام کر کے آ، کہ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر کے آ۔ تو یہ معاہدہ ہو گیا۔ تو حضرت عمیر نے ان سے کہا، صفوان سے کہا کہ ٹھیک ہے یہ معاہدہ تو ہو چکا ہے، لیکن یہ بات تیرے درمیان اور میرے درمیان رہے، کسی کو نہیں بتانی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ اب جب عمیر چل کر آئے نا، اب دیکھا کہ جناب ایسے گلے کے اندر تلوار تھی۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر خیریت سے آئے ہو؟ کہنے لگے جناب وہ تو میں قیدی چھڑوانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا یہ تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ کہنے لگے وہ میں اتارنا بھول گیا تھا، یاد نہیں رہی، یہ تو ویسے ہی لے آیا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقصد کیا ہے آنے کا؟ کہنے لگا واللہ میرا یہی مقصد ہے، میں تو قیدیوں کو چھڑانے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا اچھا عمیر یہ بتاؤ، وہ جو صفوان بن امیہ سے وعدہ کیا تھا اس کا کیا بنا؟ جو صفوان سے تو وعدہ کر کے آیا ہے اس کا کیا بنا؟ جس وقت حضرت عمیر نے یہ بات سنی تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ جناب ہم دونوں کے درمیان تیسرا سننے والا کوئی بھی نہیں تھا، اور ان کو اس بات کی خبر ہو گئی۔ بس پھر جناب آنکھیں کھلی تھی اور زبان سے چل رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ اب وہ پڑھ رہے تھے کلمہ طیبہ پڑھ کے، جناب پھر آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو لہذا یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دین دے کر گئے ہیں کہ جو دلوں سے کے احوال سے واقف ہے۔ تو کیا خیال ہے آپ ایسا دین دے کر جاتے کہ جناب جس کے اندر کوئی بات پوشیدہ رہ جاتی؟ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے تربیت کیا کی تھی؟ آپ نے صحابہ کی یہ تربیت کی تھی کہ ہر ایک کی عزت اسلام کی وجہ سے ہے، کوئی بھی ہے ہر ایک کی قدر و قیمت صرف اسلام کی وجہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے آ رہے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَقَدْ قَدِمَ وَإِنَّهُ لَأَبْغَضُ إِلَيَّ مِنَ الْخِنْزِيرِ ثُمَّ رَجَعَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ بَعْدِ وَلَدِي۔ آپ نے فرمایا عمیر جب آ رہا تھا تو اس وقت میرے نزدیک یہ خنزیر سے بھی بدتر تھا، لیکن اب جب میرے محبوب کا غلام بن چکا ہے، اسلام میں آ گیا، فرمایا اب مجھے اپنی اولاد سے بھی پیارا ہو گیا ہے۔ تو لہذا اسلام کی وجہ سے جناب قدر و منزلت ملتی ہے، اسلام کی وجہ سے ہی ہر ایک کو عزت ملتی ہے۔ تو یہ اسلام ہے ہمارا جو ہر ایک کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو جو کہتے ہیں نا کہ جناب اسلام بڑا تنگ نظر ہے، اسلام جو ہے وہ جناب جی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہتے ہیں کہ وہ دہشت گردی پھیلاتا ہے، حقیقت کے اندر انہوں نے اسلام کو پرکھا ہی نہیں ہے، اسلام کے بارے میں جانا ہی نہیں۔ وگرنہ جنہوں نے اسلام کے بارے میں پڑھ لیا، جب وہ در مصطفیٰ پر آئے تو پھر واپس نہیں گئے، پھر وہ واپسی کا راستہ ہی بھول گئے۔ حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو آپ جن نکالا کرتے تھے، جیسے کسی کو جن ہو جاتے ہیں نا تو وہ جنوں کا کام کرتے تھے کہ جن نکالا کرتے تھے۔ تو جب آپ آئے نا مکے کے اندر تو دیکھا کہ جناب ہر بندہ جو ملتا کہتے ہیں زماد محمد سے بچنا، اس کو جن ہوئے ہیں، اس کو اسیب ہوئے، ہر بندہ اسے ڈراتا۔ حضرت زماد کہتے ہیں جب مجھے ہر بندہ یہ کہتا نا اس کے پاس نہ جانا، اس کو جن ہے، تو میں دل میں سوچتا میرا تو کام ہی یہی ہے کسی کے جن نکالنا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر تجسس بڑھ جاتا کہ یار میرا تو کام ہی یہی ہے۔ تو آپ نے دل کے اندر ارادہ کیا کہ یار چلو اگر ان کو جن ہے تو میں ان کی جن نکال دیتا ہوں، کیا پتا اللہ نے میرے ہاتھ میں ان کے لیے شفا رکھی ہو۔ یہ وہ دل میں سوچ رہے تھے، اور یہ سوچ کر
रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जा रहे थे। वो सोच रहे थे कि मैं मरीज़ के पास जा रहा हूँ, लेकिन कुदरत कह रही थी नाना जमात तुम गलत सोच रहे हो, आज तबीब मरीज़ के पास नहीं जा रहा बल्कि मरीज़ तबीब के पास जा रहा है। जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचे, कहने लगे परेशान नहीं होना जनाब, मैं जिन निकालता हूँ, मैं अभी आपको दम करता हूँ, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे बाबू ने फरमाया अच्छा दम करते हो? कहा जी। आपने फरमाया अच्छा बाद में करना, पहले मेरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ जी। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मय यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मय युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब आपने ये पढ़ा ना तो वो हज़रत ज़माद ऐसे देखने लगे, कहने लगे एक मरतबा और सुनाए। आपने फिर सुनाया, फिर कहने लगे जनाब एक मरतबा और सुनाए। मेरे महबूब ने 3 मरतबा सुनाया। अब वो जमात जो पहले कुफर के साथ थे, अब जब उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम सुना तो क्या कहने लगे? कहने लगे कि लक़द समिअतु क़ौलल कहनति व क़ौल सहरति व क़ौल शुअरा फमा समिअतु मिस्ल कलिमातिका हाउला। कहने लगे ऐ मोहम्मद, मैंने बड़े बड़े जादूगरों, बड़े बड़े काहिनों की बातें सुनी है, मैंने बड़े बड़े शुअरा के अशआर सुने हैं, पर मोहम्मद जो मज़ा तेरी बातों में है वो किसी की बातों में नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। कहने लगे मोहम्मद जो मज़ा आपके कलाम में है वो किसी के कलाम में है ही नहीं। तो फिर जनाब इलाज करने आए थे, कहने क्या लगे? कहने लगे या मोहम्मद, ए मोहम्मद हाथी यदा का उबाइयों का, अब ये हाथ पकड़िए और कुफर निकालिए, और कुफर निकालिए। यानी ये जिन निकालने के लिए आए थे और अपना ही कुफर निकाल गए। तो लिहाजा ये है इस्लाम की शान। जो दूर है इस्लाम से वो जनाब बातें करता है कि इस्लाम ये है, इस्लाम ये है, लेकिन जो करीब आ जाता है उसको पता तब चलता है कि कायनात में ऐसा दीन है ही कोई नहीं। और जिस वक़्त मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत सुमामा जो है ना, ये वो थे जो इस्लाम के सख्त तरीन दुश्मन थे, इंतहाई सख्त तरीन। कभी सहाबा को शहीद कर देना, कभी क्या, मतलब इस हद तक मुखालफत करते थे। और ये बाज़ारों में कहा करते थे माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, ये कहते थे कि कायनात के अंदर मोहम्मद से बढ़कर बदसूरत कोई चेहरा है ही नहीं। इस हद तक ये बातें करते थे कि मेरे नज़दीक मोहम्मद से बढ़कर मकबूज माज़ल्ला चेहरा कोई नहीं। अब जिस वक़्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों ने गिरफ़्तार किया, इनको लाकर जनाब मस्जिद के सतून से बांध दिया गया। अब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, आपने सुमामा को देखा तो आपने फरमाया हाँ सुमामा क्या ख्याल है, अब मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ? उसने कहा जनाब अगर आप मुझे कत्ल करते हैं तो फिर भी इंसाफ करते हैं, क्योंकि मैंने आपके ग़ुलामों को कत्ल किया, और अगर आप मुझ पर करम करते हैं तो ये करीमों की शान है कि वो माफ़ कर दिया करते हैं, और अगर आप मुझसे माल लेना चाहते हैं तो मेरे ख़जानों के दरवाजे खुले हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना मुस्कुराए और चले गए। 2 दिन के बाद फिर आए, आपने फरमाया हाँ सुमामा मेरे बारे में क्या ख्याल है? तो कहने लगे जनाब वही ख्याल है जो मैंने आपको पहले बताया था कि कत्ल करे तो इंसाफ, छोड़ दे तो करीम, और अगर लेना चाहे तो ख़जानों के दरवाजे खुले। मेरे महबूब फिर मुस्कुराए, फिर चले गए। जब तीसरी मरतबा आए, आपने पूछा क्या ख्याल है? फिर वही बातें की। मेरे महबूब ने फरमाया मेरे ग़ुलामों सुमामा की जंजीरें खोल दो, अब सुमामा की जंजीरें खोल दो। लोग कहते हैं जनाब जी मुसलमान ये ज़बरदस्ती मुसलमान करते हैं, फलां करते हैं। ओ बाबा, इस्लाम की अपनी एक चाहत है, इस्लाम की अपनी एक खुशबू है। मेरे महबूब ने सुमामा को पकड़ा हुआ था, कैद थे। मेरे महबूब ने फरमाया जंजीरें खोल दो, जंजीरें खोल दी गई। अब सुमामा जनाब निकले मस्जिद से और जनाब जाकर बाग में गए और गुस्ल किया। नहाने के बाद फिर दोबारा मस्जिद में आए और आकर कहने लगे हुजूर मुझे कलमा पढ़ाइए, हुजूर मुझे कलमा। आज़ाद थे, खुद वापस आए और आकर कलमा पढ़ा। एक सरदार थे, लेकिन जब इस्लाम के जनाब ज़ाब्ता हयात में आए तो फिर भूल गए कि सरदारी क्या होती है, बादशाही क्या होती है, फिर हुजूर के ग़ुलाम बने। तो लिहाजा इस्लाम से जो दूर हो उसको पता नहीं होता कि जनाब इस्लाम की शान क्या है। इस्लाम से दूर रहकर जनाब जी लोग बातें करते हैं इस्लाम के बारे में, इस्लाम ये, इस्लाम ये। जो इस्लाम के करीब आए तो फिर वो वापस नहीं गए। हज़रत अबू राफ़े ये काफिरों की तरफ से ना पैगाम लेकर आते थे, कासिद थे। जिस वक्त पहले दिन पैगाम लेकर आए ना, तो पैगाम लेकर आए तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा और वहीं पर फिदा हो गए, वहीं पर फिदा हो गए। कहने लगे जनाब
اب میرا واپس جانے کو جی نہیں چاہتا، اور قسم کھا کر کہا اللہ کی قسم ہے لا ارجع الیہم کہ میں اب ان کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ میرے محبوب نے فرمایا نا، اسلام کی شان یہ ہے کہ اسلام اپنا وعدہ وفا کرتا ہے، تم ان کے قاصد بن کر آئے ہو تو لہذا اسلام کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، قانون یہ ہے کہ قاصدوں کو قید نہیں کیا جاتا، جاؤ تم چلے جاؤ، اگر دوبارہ دیکھنے کا من چاہے تو واپس آ جانا، پھر واپس آ جانا۔ تو حضرت ابو رافع ان کا پیغام دے کر واپس بھی حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ تو لہذا اسلام کی اپنی ایک چاشنی ہے، جو اسلام کے قریب آیا تو پھر وہ اسلام سے دور نہیں گیا۔ آج مسلمان جو ہے نا حقیقت میں اسلام کے خلاف جو کفر باتیں بکتا ہے نا، اس کے اصل ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ہم لوگ خود جناب اسلام سے جناب جس حد درجے کی محبت کرنی چاہیے وہ محبت ہی نہیں کرتے ہم لوگ۔ تھوڑی سی بات ہو جائے یہ مسلمان تم سے تو جناب انگریزی اچھے ہیں، اور جناب جناب میں نے جناب مسلمان کاریگر بھی رکھا تھا لیکن وہ تو کام ہی نہیں کرتے، ان سے اچھے تو عیسائی ہیں۔ مطلب کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جناب یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ جناب نہیں جی مسلمان تو ہے کوئی نہیں، اسلام کے اندر خامی ہے فلاں۔ مطلب ہم مسلمان ہو کر اسلام کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں یار۔ اسلام کے بارے میں باتیں، مسلمان اسلام کو تانا نہیں دیتا، مطلب بلکہ اگر کوئی اسلام کو تانا دے تو مومن اس کا جواب دیا کرتا ہے۔ اگر مسلمان ہو کر ہی جناب اسلام کے اوپر تانا دنی شروع کر دیتے ہیں، اب غصے کے اندر طلاق میں دوں اور بعد میں کہوں جناب غصے کے اندر ہو گئی تھی اب معافی نہیں ہو سکتی، اسلام اتنی سختی کرتا ہے۔ یار غلطی میری ہے کہ میں نے کیوں طلاق دی؟ اب غلطی کرنے کے بعد سارا الزام اسلام کے اوپر، لو جی اسلام نے کوئی راہ نکالی نہیں، اسلام کے قریب تو آ تو صحیح، اسلام کا جناب دروازہ پھیلا کر تو نے طلاقیں دی، اب یہ چاہتا ہے کہ اسلام تجھے امان دے۔ تو لہذا اس بنا پر مسلمان جب سے خود اسلام کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہوئے نا، اب یہ لطیفے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں یہ کہ کافروں نے بنایا، یہ مسلمان ہی بناتے ہیں، یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے کاریگری ہیں جو جناب جی کبھی فرشتوں کی توہین ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لہذا جب سے مسلمانوں نے اسلام کا مذاق بنانا شروع کیا تو اس وقت سے جناب کفر بھی بے باک ہو گیا، ہر وقت اسلام کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں کہ جناب اسلام یہ اسلام یہ۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ کے اندر آپ تھے تو ایک کافروں کا کمانڈر آپ سے کہنے لگا، آپ کے کپڑے دیکھے نا پھٹے ہوئے تھے، کہنے لگا مغیرہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بھوکے ننگے لوگ ہو، کھانے کے لیے تمہارے پاس روٹی نہیں ہے اور پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، تو آؤ ہمارے خزانے کھلے ہیں، جتنا لینا ہے لے جاؤ، واپس چلے جاؤ، ہم تمہیں لگ رہے ہو کہ تم جناب کھانا مانگنے کے لیے آئے ہو۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا تو نے غلط پہچانا ہے، یہ کھانے شانے کی باری یہ اس وقت کی باتیں ہیں جس وقت ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، جس وقت ہم کوئی خوبصورت پتھر دیکھ لیتے ہم اسی کو خدا سمجھ بیٹھتے تھے، یہ اس وقت کی باتیں ہیں، اس وقت ہم روٹیوں کے لیے آتے تھے، لیکن جب سے خدا نے محبوب دیا ہے اب ہم روٹیوں کے لیے نہیں، اب ہم اسلام کے لیے آتے ہیں، ورنہ اس کے لیے تھوڑی آئے ہیں۔ اور پھر مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا، جب جنگ قادسیہ فتح ہوئی نا اور جناب مسلمان زخمی تھے تو اس وقت چونکہ ان کے ریشم کے بنے ہوئے خیمے تھے، اندر ریشمی جناب جی بستر لگے ہوئے تھے، تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے بطور مشورہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کیا خیال ہے کہ اگر اس کے اندر ہم ان خیموں کے اندر اپنے جو زخمی ہو چکے ہیں مسلمان ان کو لٹا دیں تاکہ ان کو راحت ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مشورہ کرتا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیا ہم ان خیموں کے اندر اپنے زخمیوں کو لٹا دیں؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا نا خبردار نہ لٹانا، اس لیے کہ ان کے خیمے اس قابل ہی نہیں ہے کہ محمد عربی کے غلام ان میں آئے۔ فرمایا ان خیموں کے اندر ان زخمیوں کے، ان مسلمانوں کے گھوڑے اور خچر باندھو اور ان سے پیشاب اور لید کروا کر پھر ان کافروں کو بتاؤ کہ مسلمان تمہارے خیموں کے لیے نہیں آتا، مسلمان تو اسلام کے لیے آتا ہے، مسلمان اسلام کے لیے آتا ہے، تمہارے ان خیموں کا بھوکا نہیں ہے اسلام۔ تو لہذا اس بنا پر مومن جو ہوتا ہے نا، مسلمان جو ہوتا ہے وہ اسلام کو تانے نہیں دیتا، وہ اسلام پر آنے والے تانوں کا جواب دیتا ہے۔ آج جناب ہر ایک جناب جس کی دم پر پاؤں ہو وہ اسلام کے بارے میں جناب جی باتیں کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کبھی جناب جی مرد حضرات کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جناب ہمارے یہ خواتین کھڑی ہو جاتی ہیں کہ جناب حقوق دو، ہمارے حقوق۔ کن حقوق کی بات کرتے ہو یار؟ اسلام کو تانا تو وہ دے جس نے قربانیاں دی ہو، جس نے اسلام پر کچھ خرچ کیا ہو۔ آج میں نے اسلام کو کیا دیا جو میں اسلام کے بارے میں باتیں کرتا ہوں یار؟
اگر اسلام کو تانا دینا ہوتا تو پھر حضرت سلمان فارسی دیتے یار. ایسے جناب یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر غلام بن کر بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں آئے, شہزادوں والی زندگی بسر کرتے تھے, اور آج حال یہ تھا کہ جناب پھٹے ہوئے قمیض پہن کر بیٹھے. چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جناب جی یہ کیا ہوا, اسلام سے پہلے ایسے تھے اور آج یہ حال ہے. اگر اسلام کے بارے میں کوئی تانا دینے والا ہوتا تو پھر جناب حضرت زید بن حارثہ دیتے کہ جناب جس وقت ان کو جناب ان کے والدین لینے کی رہا کہ بیٹا آؤ واپس چلو, کہاں پر تم غلام بن کر رہ رہے ہو, تم تو آزاد ہو, آؤ شہزادوں کی زندگی گزارو, عیش و عشرت کی زندگی گزارو. لیکن آپ نے کیا فرمایا, آپ نے فرمایا مر ہی جاؤں جو جاؤں در تمہارا چھوڑ کر. حضور کا در چھوڑ کر جاؤں یہ نہیں ہو سکتا جناب. تانا یہ دے جنہوں نے جناب اسلام کی خاطر قربانیاں دی. اور یارو اگر اسلام کے بارے میں تانا دینا ہوتا تو حضرت سمیہ دیتی, جن کے سامنے ان کی اولاد ان کے شوہر کو جناب شہید کیا گیا اور پھر ان سے کہا گیا کہ چھوڑ دے اسلام. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا میں اسلام چھوڑ دوں. حضرت سمیہ کو نیزہ مار کے درمیان سے چیر دیا گیا, لیکن آخری وقت تک تانا نہیں دیا. کیا کہہ رہی تھی, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یعنی انہوں نے جان دے کر بھی اسلام کو تانا نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ اسلام نے کیا کر دیا, سب کچھ دینے کے بعد کہتے رہے جناب حق نہیں ادا ہوا. اور آج مسلمان نے جناب گھر بیٹھے جناب اسلام مل گیا, اور آج تھوڑی سی بات پر جناب اسلام بڑی سختی ہے, اسلام کے اندر بڑی سختی, جناب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں یار. حضرت سیدہ عمارہ سلام اللہ علیہا, یار یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب آج جو عورتیں نکلتی ہیں نا کہ ہمارے حقوق جناب نہیں ملتے ہیں, فلاں نہیں ملتا, ان سے پوچھو کہ اسلام پر بات کرنے سے پہلے یہ بتاؤ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے, کیا قربانی دی ہے. آج ایک ماں کو کہہ دیا جائے نا کہ جناب وہ محفل میلاد کا جلوس ہے, بچے کو بھیج دیں, اور اگر کہہ دیا جناب قرآن پاک کی توہین ہوئی ہے, اس کے بارے میں جناب ریلی ہے, ناموس رسالت کی ریلی ہے, نہیں بیٹا حالات خراب ہیں, یہ ہو جائے گا فلاں ہو جائے گا. اب وہی بچہ ان شادیوں میں جاتا ہے جہاں پر شراب بھی چل رہی ہوتی ہے اور عورتیں ناچ رہی ہوتی ہیں. یعنی ان جگہوں پر جاتے ہوئے اس ماں کا کلیجہ نہیں دہلتا, اور اگر ناموس رسالت کے نکلنا پڑ جائے تو کہتی ہے حالات خراب ہے. اب یہ عورت نکل کر کہے کہ اسلام نے مجھے حق ہی نہیں دیا, پہلے تو بتا تو نے اسلام کو کیا دیا, تو نے اسلام کی خاطر کیا کیا. اگر تجھے کچھ نہیں ملا تو قصور تو تیرا ہے, وگرنہ اسلام تو حضرت سیدہ عمارہ آپ نے جناب جنگ میں شریک ہوئی تو آپ کے ہاتھ مبارک جو تھا نا وہ شل ہو گیا, نیزے لگ کر آپ کا ہاتھ مبارک شل ہو گیا, کام نہیں کرتا تھا. لیکن خدا نے اس شل ہاتھ کے اندر برکتیں کیا رکھی تھی, جب کوئی بیمار ہوتا تھا آپ کے پاس آتا, آپ یہی ہاتھ اس کے بدن پر پھیرتی, اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا, اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا. لہذا انہوں نے دیا اسلام کو, جناب اسلام کو دینا کچھ نہیں. اسلام کے اندر حقوق بتاؤ نا یار, ان عورتوں کو اور کون سے حقوق چاہیے. ابھی بیٹی پیدا ہوتی ہے, ابھی بیٹی گھر پیدا ہوتی ہے, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کے پیدا ہونے پر ایک فرشتہ آتا ہے, لیکن جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو فرشتوں کی جماعت آتی ہے, اور وہ کرتی کیا ہے, جب وہ جماعت آتی ہے تو گھر والوں کو سلام کرتی ہے, یضیفون البرکۃ ضفن, اور فرمایا ان گھر والوں کے اندر برکتوں کی دعا کرتی ہے. اور پھر جناب وہ فرشتوں کی جماعت کہتی کیا ہے, وہ کہتی ہے کہ جو اس بچی کی نگہداشت کرے گا قیامت تک ہم اس کے رکھوالے ہیں, ہم اس کو ان کا خیال کریں گے. بتاؤ کون سی عزت مانگتے ہو یار. ابھی بچی پیدا ہوئی یہ مقام ہے. اب جب بچی جوان ہوئی, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا جو 2 بچیوں کی اچھی کفالت کرے, ان کو تعلیم دے, ان کے نکاح کرے, فرمایا قیامت کے دن جناب جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا, ایسے جنت کے اندر جائے گا کہ یہ مقام کم ہے. پھر جس وقت جناب شادی ہوتی ہے, بچی کی وہ بیوی بنتی ہے, تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے. یعنی اس کے منہ میں لقمہ ڈالو پھر صدقے کا ثواب ملتا ہے. اور جب وہ ماں بن جاتی ہے تو جناب اسلام کہتا ہے کہ اے ادھر ادھر جنت تلاش کرنے والوں, کدھر دھکے نہ کھاؤ, بس آ کر ماں کے قدم چوم لو, کیونکہ جنت تو ماں کے قدم میں رکھی ہے, ماں کے قدموں کے اندر جنت رکھی ہے. بتاؤ کون سا مقام چاہیے. اور جب ماں مر جائے, جب قبر میں چلی جائے, تو پھر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, فرمایا جو اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کرتا ہے رب اس کو حج اکبر کا ثواب عطا فرماتا ہے. یار بتاؤ نا, پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کون سا مقام ایسا ہے کہ اسلام نے اس کا حق نہ دیا ہو. اب ہمیں خود جناب حقوق کا پتہ نہ ہو تو الگ بات ہے, کہ ہم لوگوں نے جناب اسلام نے ہمیں کیا کیا حق دیے وہ ہمیں نہ پتا ہو
یہ ہماری کوتاہی ہے، وگرنہ اسلام نے تو جناب اتنے حقوق رکھے ہیں۔ آج تھوڑی تھوڑی بات پر جناب ہماری مائیں بہنیں شکوے شروع کر دیتی ہیں۔ عدت کے معاملے کے اندر عدت نہیں گزارتی، کیوں جی؟ یہ تو ایک قید ہے جی، کیوں عدت گزارے؟ ہم نے کون سا آگے نکاح کرنا ہے؟ یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں بڑا جلال بھرا جواب دیا۔ ایک خاتون آئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور آ کر کہنے لگی کہ حضور میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے، تو وہ عدت کے اندر ہے، کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سرما نہیں لگا سکتی۔ اس نے کہا حضور بڑی تکلیف ہے، آپ نے فرمایا نہیں لگا سکتی۔ اس نے تیسری مرتبہ اس نے کہا حضور تکلیف ہے، لگا سکتی ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا نہیں لگا سکتی۔ آپ نے پھر فرمایا بھول گئی دور جاہلیت کے دور کو؟ فرمایا جس جاہلیت کے دور میں تم مینگنیاں پھینکا کرتی تھی۔ اب وہ دور کون سا تھا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی طرف اشارہ کیا نا، وہ دور یہ تھا کہ دور جاہلیت کے اندر اگر کسی کا شوہر مر جاتا تو اس عورت کو جناب الگ ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، اور پورے سال کے اندر نہ وہ نہاتی تھی نہ وہ کپڑے بدلتی تھی۔ ایک ہی کمرے کے اندر کھانا ہوتا تھا، ایک ہی کمرے کے اندر پیشاب کرنا ہوتا تھا، اور ایک سال کے بعد اس گھر کے اندر کمرے کے اندر جانور کو بھیجا جاتا، اور وہ جانور اگر اس کے جسم کو سونگھ کر مر جاتا پھر وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہاں بھائی اب اس کی عدت پوری ہو چکی ہے۔ اور پھر اتنا بھی نہیں، وہ جانور مر جاتا پھر اس کو مینگنیاں دی جاتی، وہ مینگنیاں ہاتھوں سے اٹھا کر ایسے باہر پھینکتی، تب ایک سال کے بعد اتنی اذیتوں کے بعد اس کی عدت پوری ہوتی تھی۔ اور آج عدت نہیں گزاری جاتی جناب جی، یہ تو قید ہے جناب جی، ہم نے واک کرنی ہوتی ہے، فلاں کرنا ہوتا ہے، یہ بھی کوئی بات ہے یار؟ دور جاہلیت کو بھول گئی؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو یاد دلوایا، اور دلوانے کا مقصد یہ تھا آج اسلام کے اوپر باتیں کرنے والے ہو پہلے اپنی حقیقت کو دیکھو۔ تم آج جناب وہ باتیں کرنے کے قابل ہی نہ ہوتی اگر اسلام نہ آتا۔ یہ اسلام نے مقام دیا جناب، اتنی اونچی اتنی بلندیوں کے اندر دیا، تو لہذا اس بنا پر اسلام ہی دین ہے، یہی دین کل قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بکل یوم آخر و بکا اوتیا، فرمایا بروز قیامت اللہ رب العزت اسلام کی بنا پر پکڑے گا اور اسلام کی بنا پر چھوڑے گا۔ اسلام کی بات پر جناب ہی پکڑا جائے گا اور اسلام کی بنیاد پر ہی چھوڑا جائے گا۔ تو لہذا اس بنا پر اسلام کو اپنے مطلب کے لیے استعمال نہ کرے۔ جس وقت بیٹا نافرمانی کرے، بیٹا تجھے نہیں پتا اسلام کے اندر باپ کا مقام کیا ہے، ماں کے مقام کا تجھے نہیں پتا، اور وہی بیٹا جناب جس وقت اسلام کی جناب حدود کو پھلانگ کر آئے، پھر جناب یہ ماں باپ یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تجھے نہیں پتا اسلام کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس وقت بھول جاتے ہیں۔ تو لہذا اسلام کو صرف اپنے مقصد کے لیے استعمال نہ کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے نا صرف مطلب کی خاطر اسلام کو استعمال کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جناب جی، اگر کوئی سینما گھر سے نکلے آپ کا مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ کوئی زنا خانے سے نکلے مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ کوئی شراب خانے سے نکلے مذہب کیا ہے؟ اسلام۔ تو کیا یہ اسلام تھا؟ یہ سبق ملا اسلام سے ہمیں؟ اسلام تو جناب بڑا پاکیزہ دین تھا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرب قیامت اسلام کی حالت ایسے ہوگی جیسے ایک پرانے کپڑے سے نقش و نگار مدھم پڑ جاتے ہیں، فرمایا اسلام بھی ایسا ہی ہوگا، اس پرانے کپڑے کی طرح ہوگا کہ اس کے نقش و نگار مدھم ہو جائیں گے۔ وہ نقش و نگار کیا تھے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے احکامات، اس کو چھوڑ دیا جائے گا، بس زبان پر کیا؟ اسلام، مسلمان، مسلمان۔ تو لہذا اس بنا پر اسلام سے جیسے محبت کرنے کا حق ہے ویسے محبت کی جائے، تو جناب یہ اسلام تو یہ مقام دیتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا بروز قیامت پل صراط سے جب مرد مومن گزرے گا تو اس وقت جہنم کی آگ بھی پکار کر کہے گی اے اللہ کے بندے جلدی گزر جا، کہیں تیرے نور ایمان کی وجہ سے میری آگ ہی نہ بجھ جائے۔ یعنی یہ مومن کی شان ہے جس وقت اسلام سے محبت کی جائے اور جس وقت اسلام کو مطلب کی خاطر استعمال کیا جائے۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس نے ایک کنجوس آیا، مالدار تھا لیکن تھا کنجوس، بخیل انسان تھا۔ اس نے اپنے گھر کے اندر مال کو دفن کیا لیکن بھول گیا کہ دفن کہاں کیا تھا۔ اب وہ امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگے جناب جی مال دفن کر کے بھول گیا ہوں، مجھے کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا یار میں کیا کر سکتا ہوں، اب یاد کرو کہاں پر دفن۔ اس نے کہا نہیں جی کوئی تو حل ہوگا، کوئی حل تلاش کریں۔ آپ نے فرمایا یار جو حل میں بتاؤں گا وہ تو کرے گا نہیں۔ اس نے کہا نہیں جناب جی مال کی خاطر تو سب کچھ کرنا ہی کرنا ہے، آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرنا، گھر میں جب جاؤ تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، 100 رکعت نماز نفل پڑھنا، تمہیں تمہارا خزانہ جو دفن کیا ہوا ہے نا وہ جگہ مل جائے گی۔ اب ہوا کیا،
وہ گھر میں گیا، جب جس وقت اس نے جناب پہلی رکعت کی نیت باندھی نا، ابھی پہلی رکعت پڑھ ہی رہا تھا کہ فوراً جناب دل میں خیال آیا کہ خزانہ تو فلاں جگہ دفن ہے۔ اس نے جناب 2 رکعت نماز نفل مکمل کی، 100 تو بعد میں کرنی تھی، اس نے فوراً جناب وہ جب بیلچہ وغیرہ اٹھایا اور وہ جگہ کھودنا شروع کر دی، اور صبح تک کھودتا رہا، اور صبح تک جناب جس وقت مال ہاتھ میں لگا اور جا کر امام صاحب کو کہنے لگا جناب شکریہ آپ کا کہ جناب مجھے خزانہ مل گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ جناب جس رب نے تجھے اشارہ دیا تھا اس رب کو بھول کر میرا شکریہ ادا کرتے، کہ مطلب کہ اسے مال کے یاد آیا، وہ 1 رکعت نماز پڑھی جناب، 2 رکعتیں پڑھ کر 100 کو بھول گیا۔ یہی ہمارا حال ہوتا ہے کہ جس وقت جناب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ اللہ اللہ، مطلب نکلا تو کون سا اسلام، ساری پابندیاں ساری جناب پاسداریاں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ نہ اسلام ہم سے ایسا پیار نہیں کرتا، جو اسلام ہم سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے ہمیں بھی چاہیے ہم اسلام سے ٹوٹ کر پیار کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں صحیح معنوں میں دین متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔